الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اگر انسان صرف بیٹھ کر ان نعمتوں کو شمار کرے اور گنے تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ختم نہیں ہوگا. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کھانے پینے کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم ذرا غور کریں تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے ناشتہ ہوتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا آ جاتا ہے، پھر شام کا کھانا آ جاتا ہے. ذرا غور کریں کہ ہماری پلیٹ میں جو کھانے کا لقمہ ہوتا ہے، جو روٹی ہوتی ہے، وہ چاول ہوتی ہے، تو کتنے مراحل سے گزر کر یہ ہم تک پہنچا ہے. اس بات کا ذرا تصور کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے زمین سے اس دانے کو کیسے پیدا کیا. پھر زمین کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس دانے کی کونپل کو نکالا، اس کے پودے کو نکالا. اور دانے کا جو پودا ہوتا ہے وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر اس سے ہاتھ سے اس کو پکڑا جائے تو ٹوٹ جائے، اور اتنی سخت زمین کو وہ پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے. تو زمین کو پھاڑ کر باہر اس کو نکالنے والا کون ہے؟ پھر اس پودے سے دانہ نکلا، پھر اس دانے کو بادل سے پانی ملا، سورج سے دھوپ ملی، مناسب مقدار میں ہوا ملی. پھر کسان کے دل میں اللہ نے محنت اور مشقت کا جذبہ پیدا کیا. اگر کسان کے دل میں محنت کرنے کا جذبہ ہی نہ ہو تو کھیتی کیسے ہو؟ اللہ نے اس کے دل میں محنت کرنے کا، مشقت کرنے کا، ہل چلانے کا، کھاد ڈالنے کا، یہ تمام جذبات اللہ نے اس کے دل کے اندر پیدا کیے. پھر وہ دانہ بازار میں آتا ہے، پھر چکی میں جاتا ہے، پھر دکان پر جاتا ہے، پھر گھر میں آتا ہے، پھر اس کی روٹی بن کر ہماری پلیٹ کے اندر آتی ہے. تو کتنے مراحل سے گزار کر اللہ ایک کھانے کا لقمہ ہم تک پہنچاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس بات کی دعوت دی ہے کہ آدمی کو اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے کہ کھانا اس کے پاس کیسے آیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ کیسے ہم نے اس دانے کے لیے آسمان سے پانی کو برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس پودے کو زمین سے پھاڑ کر ہم باہر نکال کر لے آئے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس پودے کو پھاڑ کر ہم نے اس کے اندر سے کونپل نکالی، اس کے اندر سے دانہ نکالا. تو یہ اللہ رب العزت کی دعوت ہے کہ آدمی کو اپنے کھانے پر غور کرنا چاہیے کہ گیہوں کا دانہ، چاول کا دانہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، کیسے زمین سے نکالا اور کیسے اس کو پودے کے اندر سے پھاڑ کر اللہ نے باہر نکالا. تو اللہ رب العزت جو ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، صرف کھانا نہیں کھلاتے بلکہ ساتھ ساتھ میں ہمیں دعوت بھی دیتے ہیں کہ
کہ آدمی کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اب جیسے جو روزی ہے، یہ روزی جو ہے صرف غذا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا تحفہ ہے۔ کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب کوئی نعمت ہوتی ہے اور بڑی نعمت ہوتی ہے تو اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جیسے نماز اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ روزہ کتنی بڑی اللہ کی دولت ہے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ لباس اللہ کی نعمت ہے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ ایسے ہی کھانا پینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، ان آداب کا خیال کرتے ہوئے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم وہ کھانا کھائیں گے، وہ لقمہ کھائیں گے، تو یہی لقمہ، یہی چاول، یہی روٹی، یہی کھانا ہمارا کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ بس مسئلہ یہی ہے کہ آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے آداب اور اس کی سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے کیا ہے؟ کھانا کھانا۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن کھانا تو کھاتے ہیں، اس کے آداب ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں اس کے آداب معلوم ہو جائیں تو یہ جو 3 مرتبہ ہم دن میں کھا رہے ہیں، اس میں جو ہمارا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ خرچ ہو رہا ہے، یہی 1-1.5 گھنٹہ ہماری عبادت بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ہماری عبادت بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانے کے بارے میں کچھ آداب ارشاد فرمائے، کچھ طریقے ارشاد فرمائے۔ کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے تو کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھو لے، اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھو لے، اور ہاتھ کو دھونے سے اتنا مطمئن ہو جائے کہ جب وہ اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں ڈالے تو اس کا ہاتھ بالکل، تو اس کا دل مطمئن ہو کہ میرے ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں۔ ہاتھ دھونا برائے نام نہ ہو کہ پانی کے نیچے بس ایسے ہاتھ رکھ دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر اچھے صابن سے دھو۔ اور کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے تو اپنے ہاتھ کو تولیہ یا کپڑے سے صاف نہ کرے، تولیہ یا کپڑے سے صاف نہ کرے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوتے ہیں تب بھی تولیہ کپڑے سے صاف کرتے ہیں، بعد میں جب ہاتھ دھوتے ہیں تب بھی صاف کرتے ہیں۔ بعد میں تو صاف کرنا چاہیے، بعد میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کھانے سے پہلے جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو وہاں پر تولیہ یا کپڑے کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ تولیہ یا کپڑے پر جراثیم ہو سکتے ہیں، بیکٹیریا ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں کو لگ سکتے ہیں۔ ہاتھوں کو ایسے ہی گیلا چھوڑ دیں اور ایسے ہی کھانا کھائیں۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اچھے سے آدمی کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو دھوئے۔ کھانا کھانے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے آدمی نیت کر لے۔ کیا کرے؟ نیت کرے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں، اس کھانے کے ذریعے سے جو مجھے طاقت ملے گی، جو صحت ملے گی، میں اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اور اپنے اہل و عیال کا، بیوی کا، بچوں کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ یہ نیت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ یہ نیت کرنی ہے۔ کھانا جانور بھی کھاتے ہیں، اور کھانا غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، اور کھانا مسلمان بھی کھاتا ہے۔ مسلمان کے کھانے کے اندر فرق یہی ہے کہ اگر وہ اپنی نیت کو ٹھیک کر لے تو یہی کھانا اس کا کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لیں، نیتوں کا قبلہ درست کر لیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن بدنیت نہیں ہوتا، مومن بے نیت ہوتا ہے۔ مومن بدنیت نہیں ہوتا، مومن بے نیت ہوتا ہے۔ کام تو بہت کرتے ہیں ہم دن بھر میں، لیکن نیت کا قبلہ درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں اس پر اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اگر ہم نیت کا قبلہ درست کر لیں تو وہی چیز ہماری کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ جیسے میں واقعہ سنایا کرتا ہوں، ایک بزرگ اپنے شاگرد کے گھر پر گئے، اس نے نیا مکان بنایا تھا، تو کمرے کے اندر اس نے روشن دان لگایا تھا۔
تو شاگرد سے پوچھا کہ روشندان کیوں لگایا؟ کہا کہ اس لیے لگایا کہ روشنی آئے اور ہوا آئے۔ تو کہا کہ اپنی نیت ٹھیک کرو، نیت یہ کرو کہ باہر اذان کی آواز آئے گی تو میں نماز پڑھنے مسجد جاؤں گا، روشنی اور ہوا تو فری میں مل رہی ہے، روشنی اور ہوا فری میں مل رہی ہے، نیت یہ کرو کہ اس روشندان سے اذان کی آواز آئے گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ مسجد جاؤں گا۔ تو اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا ہے، نیت کا قبلہ درست ہو گیا تو یہی کھانا جو ہم اپنے جسم کے لیے کھا رہے ہیں، یہی پینا جو اپنے جسم کے لیے پی رہے ہیں، یہی ہمارا کیا ہے؟ عبادت میں شمار ہو جائے گا، یہی ہمارا عبادت بن جائے گا۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آدمی کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ میرے جسم کو طاقت ملے گی تو میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اپنے بیوی بچوں کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ کھانا کھانے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے تو کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے جائز کر لیتا ہے، اور جس کھانے پر اللہ کا نام لے لیا جائے شیطان کا حصہ اس میں سے ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہڑبڑاہٹ میں، پریشانی یا کسی اور مصروفیت میں آدمی کھانا کھاتا ہے لیکن اللہ کا نام لینا بھول جاتا، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا۔ اس کا بھی حل حدیث کے اندر موجود ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر کوئی آدمی کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور کھانے کے درمیان میں اس کو یاد آئے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، اس کی برکت سے شیطان کا حصہ ختم ہو جائے گا، شیطان کیا ہے؟ چلا جائے گا، اور اس کو کھانا کھانے پر بسم اللہ پڑھنے کا وہی ثواب ملے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، درمیان میں اگر یاد آئے تو یہ دعا پڑھ لے۔ کھانا کھانے کا چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانے میں داہنے ہاتھ کا استعمال کرے، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے کام بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں تو کھانا بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ بعض بچوں کی یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈر ہوتے ہیں تو کھانا بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ تو بچوں کی بھی یہ عادت ڈالیں کہ کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا ہے، پانی داہنے ہاتھ سے پینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھانے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پانی پیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھانے میں بائیں ہاتھ استعمال کر رہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے داہنے ہاتھ سے کھا، تو اس نے تکبر سے کہا کہ میں داہنا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو اس کو استعمال ہی نہ کر پائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ساری زندگی پھر اس شخص کا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں گیا، تکبر سے کہا تھا، اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلایا۔ تو کھانے کے اندر داہنا ہاتھ استعمال کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے کیا ہے؟ کھانا کھانا ہے، اور پانی بھی کیا ہے؟ داہنے ہاتھ سے پینا ہے۔ بعض مرتبہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب آدمی کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کھانے سے آلودہ ہوتے ہیں یا ہاتھوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ اب گلاس جب سیدھا ہاتھ سے پکڑے گا تو گلاس آلودہ ہو جائے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بائیں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ پانی بھی دائیں ہاتھ سے پینا ہے، کھانا بھی دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے۔ چاہے آپ پانی پینے کے لیے نیپکن کا استعمال کریں کہ پہلے اپنے ہاتھ کو صاف کر لیں، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑیں، لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کر دائیں ہاتھ اس کے نیچے لگا کر پی لے، تب بھی یہ جائز ہوگا۔ اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، یہ جائز ہی ہوگا، اس لیے اس کے اندر دایاں ہاتھ استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی اس میں یہ نہیں کہے گا کہ اس نے جو ہے بائیں ہاتھ سے پانی پیا ہے۔ اگر یہ ڈر ہو کہ گلاس خراب ہو جائے گا اور محفل کے اندر لوگ اس بات کو برا مانیں گے تو بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کر دایاں ہاتھ کا سہارا لے کر پانی پی سکتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ وہی ہے، اصل بات وہی ہے
کہ نیپکن کا استعمال کر کے، کپڑے کا استعمال کر کے، ہاتھ صاف کر کے پھر گلاس کو پکڑ کر پانی پیے۔ تنہا اگر گھر کے اندر کھانا کھا رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، تب تو دائیں ہاتھ سے ہی پانی پینا چاہیے۔ تو کھانے کا چوتھا ادب کیا ہے کہ آدمی کھانا کھائے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، پانی پیے دائیں ہاتھ سے پانی پیے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ کھانا کھائے تو اپنے سامنے سے کھانا کھائے، دوسروں کی بوٹیاں اٹھا کر نہ کھائے۔ یہ مسئلہ کب ہے؟ یہ مسئلہ تب ہے جب ایک برتن کے اندر کئی لوگ شریک ہوں، ایک پلیٹ میں 2 لوگ کھا رہے ہیں، 3 لوگ کھا رہے ہیں، تب مسئلہ کیا ہے کہ آدمی اپنے سامنے سے کھائے، دوسروں کے سامنے سے اٹھا کر نہ کھائے۔ لیکن اگر تنہا کھا رہا ہے، اپنی پلیٹ میں کھا رہا ہے، تب آدمی جیسے چاہے کھائے۔ لیکن اگر ساتھ میں ہے، مجلس میں ہے، دعوت کے اندر ہے، ایک برتن میں کئی لوگ شریک ہیں، تو پھر دوسروں کے سامنے کی بوٹیاں اٹھا کر دوسروں کے حصے کا کھانا نہ کھائے۔ یہ جو 3 آداب میں نے آخر میں ذکر کیے کہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے، داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، اپنے سامنے سے کھانا کھائے، یہ تینوں ادب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی جگہ حدیث کے اندر بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا کھا رہے، ایک چھوٹا بچہ بھی آپ کے ساتھ شریک تھا، تو کبھی ادھر سے اٹھا کر کھا رہا ہے، کبھی ادھر سے اٹھا کر کھا رہا ہے۔ آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ وَكُلْ بِيَمِينِ، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ تو تینوں آداب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی جگہ حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا۔ کھانے کا چھٹا ادب یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے تو کھانے کے اندر عیب نہ نکالے، کھانے میں عیب نہ نکالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری زندگی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ کھانا آپ کی پسند کا ہوتا تھا، کھا لیا کرتے تھے، پسند کا نہیں ہوتا تھا، پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے نا گھر میں، یہ کیا بنایا، مرچ تیز کر دی، نمک ہلکی کر دی، اس کو جلا دیا، روٹی کچی چھوڑ دی، سالن کچا پکا لیا، تیل کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا تھا، کھانا مرضی کے مطابق ہوتا تھا، کھا لیا کرتے تھے، مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تھا، چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی عیب نکالنے کی عادت بہت تھی، کچھ بھی کھاتا تھا کھانے میں عیب نکالتا تھا۔ ایک مرتبہ ناشتہ کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو بیوی سے کہا کہ انڈا بنا کر لے کر آؤ، تو وہ کچن میں گئی اور آملیٹ بنا کر لے آئی، اس کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا کر دیا، مجھے تو ہاف فرائی کھانا تھا، تم نے اس کا آملیٹ بنا دیا۔ خوب سنائی اس نے بیوی کو، وہ بیچاری سنتی رہی، دن گزر گیا۔ دوسرا دن آیا تو پھر اس نے بیوی سے کہا کہ انڈا بنا کر لے کر آؤ، وہ پھر کچن کے اندر گئی تو کل ڈانٹ پڑی تھی نا ہاف فرائی پر، تو اس نے جو ہے ہاف فرائی بنایا اور سامنے لا کر رکھ دیا۔ اب عیب نکالنے کی عادت تھی تو کہنے لگا یہ کیا کر دیا تم نے، آج تو مجھے آملیٹ کھانا تھا، تم نے اس کو ہاف فرائی بنا دیا۔ خوب سنائی پھر بیوی کو، بیچاری سنتی رہی، وہ دن بھی گزر گیا۔ جب تیسرا دن آیا تو اس نے بیوی سے پھر کہا کہ انڈا بنا کر لے کر آؤ، وہ بیچاری کچن میں گئی، سوچنے لگی کہ آملیٹ پر بھی ڈانٹ پڑی، ہاف فرائی پر بھی ڈانٹ پڑی۔ اس نے ایک انڈے کا آملیٹ بنایا، ایک کا ہاف فرائی بنایا اور دونوں سامنے لا کر رکھ دیے۔ اب عیب نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن چونکہ مزاج میں تھا عیب نکالنا، کافی دیر سوچتا رہا، اس کے بعد بولا یہ تم نے کیا ظلم و ستم ڈھایا، جس کو ہاف فرائی کرنا تھا اس کو آملیٹ بنا دیا، جس کو آملیٹ بنانا تھا اس کو ہاف فرائی کر دیا۔ تو یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے عیب نکالنے کی کھانے کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا۔ ایک آدمی نے گھر میں بیٹھا کھانا کھانے کے لیے تو بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا بنایا ہے، تو بیوی نے کہا کہ کیا مطلب،
کہا کہ جب میں اوپر جاؤں گا تو فرشتے پوچھیں گے نا کہ کیا کھا کر مرے ہو، تو بتانا تو پڑے گا کہ کیا کھا کر آئے ہیں۔ تو یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے عیب نکالنے کی، کھانے کو عیب دار بنانے کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ مزاج نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مرضی کے مطابق ہوتا تھا، آپ کھا لیا کرتے تھے، مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تھا، آپ نہیں کھاتے تھے۔ اب جمعے کے اندر کسی نے بیان سن لیا کہ کھانے کے اندر کیا ہے، عیب نہیں نکالنا ہے، کھانے کی کیا ہے، تعریف کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کھانے کی تعریف کرتے تھے نا، بیوی کے کھانے کی تعریف کرنی چاہیے، ماں نے کھانا بنایا اس کی تعریف کرنی چاہیے، بہن نے کھانا بنایا اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ جمعے کا بیان سن کے گھر پہ گیا، اور نماز کے بعد جب کھانا سامنے آیا تو خوب تعریف کر رہا، ہر لقمے پہ تعریف کر رہا، ہر لقمے پہ تعریف، ماشاءاللہ کیا کھانا بنا ہے، کتنا مزیدار کھانا، کتنا ٹیسٹی کھانا ہے، کتنا لذیذ کھانا ہے۔ بیوی اس کو گھور رہی ہے کچن سے کھڑے ہوئے، تو بولا بھئی میں تو تعریف کر رہا ہوں، گھور کیوں رہی ہو؟ کہا کہ روزانہ تو تعریف نہیں کرتے، آج پڑوسن نے دال بھیجی تو بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ روزانہ تو تعریف نہیں کرتے ہیں، آج پڑوسن نے دال بھیجی تو بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو اپنی حفاظت خود کریں، تعریف بھی کرنی ہے، عیب نہیں نکالنا ہے، کھانے کو عیب دار نہیں بنانا ہے، بیوی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ماں نے کھانے بنایا اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، بہن نے کھانا بنایا اس کے کھانے کی کیا ہے، تعریف کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ آدمی ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جون کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں، ایسی گرمی میں آدمی سے گیس کے پاس نہیں کھڑا ہوا جائے گا، گیس کی لپٹ سے اس کی حالت خراب ہو جائے گی، اور وہ بیچاری گیس پر کھڑے ہو کر، چولہے پر کھڑے ہو کر روٹی بھی بنا رہی ہے، چاول بھی بنا رہی ہے، سالن بھی بنا رہی ہے، اور کوئی اضافی چیز بھی بنا رہی ہے، اور یہ ہے میاں مٹھو کہ ان کو تو عیب نکالنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس بارے میں تعلیمات یہ ہیں کہ کھانے کا چھٹا ادب یہ ہے کہ آدمی کھانے میں کیا ہے، عیب نہ نکالے، بلکہ آدمی کھانے کی کیا کرے، تعریف کرے۔ کھانے کا ساتواں ادب یہ ہے کہ آدمی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے، کھانے کے سامنے تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھک کر کھانا کھائے، سنت کے مطابق کھانا کھائے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح سے کھانا ثابت ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اکڑو ہو کر کھائے، یہ دونوں ٹانگیں آدمی کے پیٹ سے ملی ہوئی ہوں، پہلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو زانے ہیں، دونوں جو ٹانگیں وہ زمین پر ہوں، 2 زانوں ہو کر کھانا کھائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹانگ سینے سے ملی ہوئی ہو اور ایک ٹانگ زمین پر بچھی ہوئی ہو، تیسرا طریقہ یہ ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ جیسے آدمی کو سہولت ہو ویسے کھانا کھا لینا چاہیے۔ اب کوئی آدمی موٹا ہے تو وہ اکڑو ہو کر کھانا کیسے کھائے گا، اس کے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آدمی کو سہولت ہو ویسے کھانا کھا لے، لیکن ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے۔ یہ کھانے کی کیا ہے، بے ادبی ہے، یہ کھانے کی توہین ہے۔ کھانے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کھائے، تواضع کے ساتھ کھائے، انکساری کے ساتھ کھائے۔ کھانے کا ادب یہ ہے کہ آدمی کھانے کا انتظار کرے، کھانا آدمی کا انتظار نہ کرے۔ دسترخوان پر آدمی پہلے پہنچے، کھانا پہلے نہ پہنچے۔ ہمارے یہاں شادیوں میں کیا ہوتا ہے، کھانا پہلے لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کھانا آدمیوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، بعد میں پھر لوگوں کو کھانے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ تو کھانے کا ادب یہ ہے کہ آدمی کھانے کا انتظار کرے، کھانا آدمی کا انتظار نہ کرے، اور آدمی کیا ہے، ٹیک لگا کر نہ کھائے۔ کھانے کا 8واں ادب یہ ہے کہ آدمی کھانے میں اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، کھانے کو ضائع نہ کرے، کھانے کو برباد نہ کرے۔ جیسے ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتا ہے، دعوتوں میں ہوتا ہے، مجلسوں کے اندر ہوتا ہے۔ شادیوں میں، کھانے کی دعوتوں میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، کتنا کھانا برباد ہوتا ہے۔ آدمی کو ذرا سا بھی ڈر نہیں لگتا، ذرا سا بھی اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں اس گستاخی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کا وہ مستحق نہ بن جائے۔ کتنا کھانا کوڑے دان کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ ایک روٹی کی ضرورت ہے تو 2 روٹی نکال لی، ایک طرح کے سالن کی ضرورت ہے تو 3 طرح کا سالن پلیٹ میں نکال لیا۔
जब 3 तरह का सालन प्लेट में निकाला तो पता चला कि कोई और नई चीज भी है, उसको खाना है, तो उसको कूड़ेदान के अंदर डाल दिया। आदमी जरा सोचे तो कि कितना खाना बर्बाद कर रहा है, कितना खाना ज़ाय कर रहा है। और खाने की बर्बादी की वजह से, खाने को ज़ाय करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदमी की रोजी को ख़त्म कर दिया करता है, रोजी की बरकत को उठा दिया करता है। तो खाने का 8वां अदब यह है कि जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना खाना प्लेट में निकालें, और जो प्लेट में निकालें फिर उसको साफ़ करें, उसको बर्बाद ना करें, उसको ज़ाय ना करें, और खाने के अंदर इसराफ ना करें। खाने का 9वां अदब यह है कि पेट को मुकम्मल भरकर नहीं खाना है, ये सांस की नाली तक खाना नहीं खाना। हमारे ऐसी खाता रहता है, डकारों पर डकारें आती रहती है, लेकिन अल्लाह का बंदा खाने ही नहीं छोड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेट के 3 हिस्से करने हैं। कितने? 3 हिस्से करने हैं, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक सांस लेने के लिए। हम तीनों हिस्से में खाना खा जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक आंत में खाना खाता है, मुशरिक 7 आंतों में खाना खाता है। हमारा हाल क्या? हम भी 7 आंतों में खाना खा रहे। पेट भर कर खाना नहीं खाना है। जब थोड़ी सी भूख की तलब हो, आदमी दस्तरखान पर अपने हाथ को पीछे को खींच ले, फिर थोड़ा सा पानी पिए, उसके बाद आदमी सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़े। कभी भी पेट का बीमार नहीं होगा, कभी भी मैदे का बीमार नहीं बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया मैदे की मिसाल हौज की तरह है। हौज होता ना, मैदे की मिसाल हौज की तरह है। अगर ये मैदा सेहतमंद है तो जिस्म की जो रगें हैं वो पूरी जिस्म के अंदर जो है सेहत को सप्लाई करेंगी, और अगर ये मैदा बीमार है, ये हौज के अंदर बीमारी है, तो फिर पूरे जिस्म के अंदर बीमारी सप्लाई होगी। तो अगर पेट का बीमार नहीं बनना है तो खाना थोड़ा खाना है, पेट भरकर खाना नहीं खाना है, खाने के 3 हिस्से करके खाने हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी फरमाया कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो लेकिन खाने में इसराफ नहीं करना है, खाने में इसराफ नहीं करना है, ज्यादा पेट भरकर खाना नहीं खाना है। खाने का 10वां अदब यह है कि खाना खाने के दरमियान में उंगलियां नहीं चाटे। बाज लोगों की आदत होती है कि खाना खाते रहेंगे उंगलियां चाटते रहेंगे, ये बेहुदा हरकत है। खाना खाने के बाद उंगली चाटें, खाना खाने के बाद प्लेट को साफ करें, खाना खाने के दरमियान में उंगलियों को नहीं चाटना है। दस्तरखान पर जो लुकमे गिरे हुए हैं, जो चावल के टुकड़े गिरे हुए हैं, जो रोटी के टुकड़े गिरे हुए हैं, उनको उठाकर खा ले। हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पता नहीं कौन से हिस्से में अल्लाह ने बरकत रखी है, जो चावल दस्तरखान पर गिर जाए उठाकर खा ले, जो रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पर गिर जाए साफ करके खा ले। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु किसरा के दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, खाना खाने के दरमियान में लुकमा गिर गया, उठाकर साफ करके खाने लगे। तो बाद साथी ने मना किया, तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया अतरुकु सुन्नतु हबीबी लिहाउलाइल हुमाका, कि मैं बेवकूफ़ों की वजह से अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। अल्लाह के नबी की सुन्नत यह है कि दस्तरखान पर लुकमा गिर जाए, रोटी गिर जाए, चावल गिर जाए, उसको क्या है साफ करके खाना है, और दरमियान में उंगलियों को नहीं चाटना है। खाना खाने के बाद उंगलियां चाटें, खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को अच्छे से साफ करें। और खाना खाने का 11वां अदब यह है कि खाना खाने के बाद आदमी दुआ पढ़े। क्या पढ़े? दुआ पढ़े। तो दुआ तो माशाअल्लाह आपको याद ही होगी, याद है ना सबको दुआ? कौन सी दुआ खाना खाने के बाद में? अगर किसी से पूछा जाए तो क्या होगा? अगर किसी को उठाकर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? गलत बात हो जाएगी। याद करें दुआ। देखो हर जुमा में कुछ न कुछ आदाब बयान कर रहा हूं, पाकी सफाई के आदाब, लिबास के आदाब, सेहत के आदाब, खाने पीने के आदाब। अब इन आदाब के बारे में अल्लाह के नबी की मुस्तकिल दुआएं हैं, किताबों के अंदर आई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको पढ़ा करते थे, उनके बड़े फायदे हैं। उन दुआओं को याद करने का एहतिमाम करें, खुद भी याद करने का एहतिमाम करें, अपने बच्चों को भी उनको याद कराने का एहतिमाम करें। खाना खाने के बाद की दुआ क्या है?
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया, जिसने हमें पिलाया, जिसने हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह की तारीफ करनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत को आपने खाया, अल्लाह ने तुम्हें खिलाया, अल्लाह ने तुम्हें पिलाया, इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ये शुक्र अदा करेंगे तो क्या होगा? लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे हम इसमें और इजाफा करेंगे। खाने का शुक्र अदा करोगे, रोजी में और बरकत देंगे, खाने में और बरकत देंगे। और जब किसी के यहाँ दावत में खा रहे हैं, किसी के घर पर खाना खा रहे हैं, उसकी अलग मुस्तकिल दुआ है। हम तो ऐसी जज़ाकल्लाह कह के निकल आते हैं, माशाअल्लाह खाना बहुत था। उसको दुआ देकर आए जो दुआ अल्लाह के नबी ने हमें सिखाई है। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी वजअलनी मिनल मुस्लिमीन। ए अल्लाह, जिसने हमें खिलाया तो उसको खिला, जिसने हमें पिलाया तो उसको पिला, वजअलनी मिनल मुस्लिमीन, और हमें मुसलमानों में से बना। दुआ देकर आए उसको ये नहीं कि माशाअल्लाह खाना बहुत अच्छा था, कौन से पकैये से बनवाया, किसने बनाया था, मसाले कहाँ से लिए थे, गोश्त कहाँ से लिया था, ये थोड़ी पूछना होता है। उसको दुआ देकर आनी होती है जो दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। ये अल्लाह, जिसने हमें खिलाया तो उसको और खिला, जिसने हमें पिलाया तो उसको और पिला, वजअलनी मिनल मुस्लिमीन, और हमें मुसलमानों में से बना। ये खाने के वो आदाब हैं कि अगर हम इन आदाब की रियायत रखते हुए खाना खाएंगे तो यही खाना, यही पानी पीना, ये सब हमारा इबादत के अंदर शुमार हो जाएगा। जो खाने में हमारे 15-20 मिनट खर्च हो रहे हैं, यही चीज हमारी इबादत के अंदर क्या है, शुमार हो जाएगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे आदाब हैं कि 3 उंगलियों से खाना खाए, अगर जरूरत हो तो चौथी उंगली को इस्तेमाल करें, निवाला ना ज्यादा बड़ा ले ना ज्यादा छोटा ले, दरमियानी निवाला खाए। ये नहीं कि कोई चीज दस्तरखान पर कम नजर आ रही तो बड़े बड़े लुकमे खाने शुरू कर दें। दरमियानी लुकमा खाना है, कहीं फंदा ना लग जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। खाना खाने के दरमियान में उंगलियों को रोटियों से साफ नहीं करना है। बाज लोग करते हैं, दावतों में, खाना खाने में, मजलिसों में हमने देखा, खाने भी खाते रहेंगे, अपनी उंगलियों को रोटियों से साफ भी करते रहते हैं। बेहुदा हरकत है, घिनौनी हरकत है। उंगलियों को रोटी से साफ नहीं करना है। और खाना खाने के दरमियान में रोटियों को झाड़े भी नहीं, रोटियों को पटके भी नहीं। बाज लोगों की यह आदत होती है। ये सारे मुस्तकिल आदाब हैं जो किताबों के अंदर मज़कूर हैं। बहुत जलता हुआ, बहुत गर्म खाना ना खाए। खाना खाने के दौरान हंसना, ठट्टे मारना, दुनियावी बातें करना सब मना है। दीन की बात करे, जरूरत की बात करे। खामोशी के साथ भी खाना नहीं खाना चाहिए। थोड़ी सी दीनी जरूरत की बात होनी चाहिए खाना खाने के दरमियान में। और खाना खाने के दरमियान में बार बार मुंह के अंदर उंगली ना डालें। बाज लोगों की आदत होती है, खाना खाते रहेंगे, उंगली को कभी इधर डालेंगे, कभी इधर डालेंगे, कभी इधर से लुकमा निकाल कर लेकर आएंगे, कभी इधर से निकाल कर लेकर आएंगे। ये बेहुदा हरकत है, घिनौनी हरकत है। इन सब चीजों से क्या करना है, परहेज करना। और इसी तरीके से खाना खाने के दरमियान में अगर कोई पतली चीज है, रकीक चीज है, उसमें चम्मच का इस्तेमाल करें। कोई गाढ़ी चीज है, उसको हाथ से खाएं। अब कस्टर्ड आपके सामने आया, अब उसको हाथ से खाने लगे, गलत बात है नहीं है। अगर आदमी के नहीं, हम तो हाथ से खाएंगे, अल्लाह के नबी ने हाथ से कहा। अरे भाई, जो पतली चीज है उसमें चम्मच का इस्तेमाल करो, जो गाढ़ी चीज है उसको हाथ से खाओ। जो चीज चम्मच से खाने की उसको चम्मच से खाओ, वहां पर यह मत दिखाओ कि इसको भी हाथ से खाना है। और जो गाढ़ी चीज है उसको हाथ से खाएं, जो पतली चीज है उसको चम्मच से खाएं। खाने पीने की चीजों में फूंके ना मारें। सालन अगर गर्म है तो उसमें किसी के सामने फूंक ना मारें। आदमी के मुंह पे जो जरासीम होते हैं वो उसके अंदर आएंगे, लोगों को बुरा लगेगा। 3 सांस में पानी पिए, 1 सांस में पानी नहीं पीना है। पानी का जो गिलास है उसमें फूंक नहीं मारनी है। पानी का जो गिलास है उस गिलास में फूंक नहीं मारनी है। ये तमाम वो आदाब हैं, ये तमाम वो सुन्नतें हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई हैं। आपने उम्मत को बताया है कि खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है। यही तो रबीउल अव्वल का पैगाम है। यही तो रबीउल अव्वल का पैगाम है कि हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा लिबास, हमारी सेहत, हमारी पाकी सफाई, हमारा चलना फिरना, हमारा सोना जागना, ये सब अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक हो जाए, आपके तरीकों के मुताबिक हो जाए। यही रबीउल अव्वल का पैगाम है और यही असल चीज है जो शरीयत के अंदर मतलूब है। खाली झंडियां लगाने से और लाइटें लगाने से थोड़ी कुछ होता है। अमल से काम बनता है, अमल से होता है जो कुछ होता है।
آدمی اپنا لباس سنت کے مطابق کر لے، اپنا کھانا پینا سنت کے مطابق کر لے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی سنتوں کے مطابق کر لے، تب بات بنے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنی فطرت میں آدمی نہ کوئی جنتی نہ کوئی جہنمی، عمل جب کرے گا تو پتہ چلے گا کہ کدھر جا رہا ہے۔ خالی دعوے کر لینا، خالی شور شرابے کر لینا، خالی ڈھول تماشے بجا دینا، ان سے شریعت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عمل مانگتی ہے۔ صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلایا، اولیاء اللہ نے آپ کی زندگی کو اپنا کر دکھلایا، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال کر دکھلایا، اس سے بات بنتی ہے۔ تو یہی ربیع الاول کا پیغام ہے کہ جو کھانے کے آداب ہیں، یہ کھانے کے آداب ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق ہو جائے، تو یہی کھانا پینا ہمارا عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا